अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अज़लान प्लीज़ ऐसा मत करो, वो चिल्लाती रही, पर अज़लान का पारा तो जैसे चढ़ गया था। इसके गुस्से की आज इंतहा नहीं थी। इसके सब्र का पैमाना आज लबरेज़ हो चुका था। इसने एक नज़र शीशे के दरवाज़े पर अफरीन को देखा जो रोती हुई इससे इल्तिजा कर रही थी, पर आज इस बेरहम को इस पे तरस नहीं आना था। वो पर्दे चढ़ाए बेड की तरफ बढ़ गया। इसने एक वाहिद लैंप भी बुझा डाली और बेड पर सीधा लेट गया। सिगरेट के कश लगाने लगा और अफरीन बाहर सजी धजी बारिश में भीग कर इसको आवाज़ें देने लगी जिससे वो बिल्कुल ही ना आशना था। बस दरवाज़े बजाने की आवाज़ आ रही थी। अज़लान इसके मुसलसल शोर मचाने से उकता कर उठ बैठा और एक नागवार सी नज़र इसे शीशे के दरवाज़े पर डाली जिस पर पर्दे चढ़ चुके थे और अफरीन के बैठने की ठक ठक इसको परेशान किए जा रही थी। इसने मुठियाँ पीछे ज़ब्त करने की कोशिश की। जब ना कर सका तो उठकर कमरे की हर चीज़ तोड़ने लगा। काफ़ी तोड़ फोड़ के बाद टेरेस से आवाज़ें आना बंद हो गईं। वो बाल मुठियों में जकड़ कर नीचे ज़मीन पर बैठ गया। क्यों तकलीफ़ दे रहा हूँ मैं इसको, जबकि इसको खुश रखने का सोचा था। वो खुद से शिकायत करता हुआ बोला, बेवकूफ़ हो तुम अज़लान, गधे हो तुम, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो सामने टूटे हुए परफ्यूम का शीशा मुट्ठी में जकड़े बोला। इसके हाथ से खून की एक लहर बह कर ज़मीन पर गिरने लगी। इसको यकदम अफरीन का होश आया तो बिना अपने हाथ की परवाह किए बाहर की तरफ आया, जहां अफरीन चूल्हे पर सुकड़ कर बैठी थी और अपने दुपट्टे से खुद को सर्दी से बचाने की कोशिश कर रही थी। एक तो सर्दी और ऊपर से बारिश, वो बुरी तरह कांप रही थी। अज़लान ने इसको यूं देखा तो इसका खुद की अकल पर मातम करने को दिल चाहा। वो जल्दी से अफरीन के पास बढ़ा और इसको बाहों में उठाए कमरे में आया। इसने अफरीन को बेड पर सुला दिया। वो बुरी तरह से भीग चुकी थी और अभी तक कांपे जा रही थी। अज़लान ने इस पर लिहाफ और इसकी हथेलियाँ मसलने लगा। इसको होश नहीं था कि इसका हाथ खून से रंगा हुआ है। इसने अपने हाथ से खून बहता देखा तो अपने ही बाजू से रगड़कर खून साफ इसने पहले हीटर ऑन किया और इसके बाद इसने जल्दी से उठकर फर्स्ट एड बॉक्स से बैंडेज उठाकर टेढ़ी मेढ़ी बैंडेज अपने हाथ पर जल्दी से लपेट ली और कमरे से बाहर निकल गया। इसने जल्दी से जाकर जैसा तैसा सूप बनाया और कमरे में चला आया। कमरे में कई सारी तोड़ फोड़ की वजह से इसके पैर में एक शीशा चुभ गया। इसने इसको नज़रअंदाज किया और अफरीन के पास बेड पर बैठ गया। इसको बाहों में उठाता हुआ सूप पिलाने लगा। सूप पिलाने के बाद अफरीन बिना सोचे समझे अज़लान के सीने में सर छुपा गई। अज़लान ने भी इसको बाहों में भर लिया। अफरीन माफ़ कर दो, मैं गुस्से में क्या कर गया, मुझे मालूम नहीं हुआ, सॉरी। अफरीन माफ़ किया ना। अफरीन की तरफ से खामोशी रही। इसने इसका चेहरा देखा तो वो आंखें बंद किए शायद सो चुकी थी। इसने एहतियात से इसको तकिए पर लेटाया और उज़्मा के पास गया। उसको अफरीन के गीले कपड़े चेंज करवाने के लिए कमरे में लाया। ये क्या हशर किया है तुमने कमरे का, और इस बच्ची को क्या हुआ है, अब क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया तुमने। उज़्मा कमरे और अफरीन की हालत देखते हुई बोली, अम्मी अफरीन के कपड़े चेंज करें, इसको सर्दी ना लग जाए। अज़लान को सिर्फ अफरीन की फ़िरक लाहक थी। उज़्मा ने नागवार से नज़र इस पर डाली। अज़लान कमरे से बाहर गया तो उज़्मा ने अफरीन के कपड़े तब्दील करवा दिए। उज़्मा अज़लान पर बहुत गुस्सा हुई और इससे कई सारे सवाल किए जिसका अज़लान पर असर ना लिया और इसको सोने भेज दिया। और सारी रात जाकर अज़लान इसी तरह अफरीन के पास बैठा इसका ख्याल रखने लगा। इसको अपनी की हरकत पर बेहद नदामत महसूस हुई। वो गुस्से का सख्त था पर नहीं चाहता था कि कभी अफरीन पर गुस्सा करे, पर आज इसके लिए गुस्सा कंट्रोल में रखना मुश्किल रहा क्योंकि अफरीन ने फिर इसी शख्स का नाम लिया था जिसको अज़लान इसके काबिल नहीं समझता था। खुद इसको एक पल भी नींद नहीं आई थी, बस सारी रात खुद को कोसता रहा। अफरीन की सुबह तक आँख खोली। जब इसको भूख का एहसास हुआ इसने चंदिया कर आंखें खोली तो आफ्ताब की रोशनी इसकी आंखों पर पड़ने लगी। करवट ली तो सामने अज़लान बेड क्राउन से सर टिकाता हुआ सोया हुआ नज़र आया। वाइट शर्ट जिसकी आस्तीनों पर खून के धब्बे थे, बिखरा हुआ हुलिया, हाथ पर गहरा जख्म, शर्ट के ऊपर वाले 3 बटन्स खुले हुए। अफरीन को एक पल के लिए इस पर रहम आया, पर कल रात की बेरहमी याद करके इसको गुस्सा भी आया। वो उठी तो इसके उठने से अज़लान भी उठ बैठा जो कि कच्ची नींद में था। अफरीन का होश अपने कपड़ों पर गया तो वो मुँह खोले अज़लान को देख रही थी। अज़लान ने इसको सवालिया निगाहों से देखा। कपड़े तुमने नहीं, अम्मी ने किए थे। अज़लान के बताने पर अफरीन ने सूखा सांस लिया। वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी। सॉरी अफरीन, कल के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अज़लान इसके पीछे खड़ा होता हुआ बोला, तुम मेरी नज़रों के सामने भी मत आया करो। दादो कहती थी कि ये अज़लान तुम्हें खुश रखेगा। तुम जैसा इंसान तो बस दर्द देना जानता है, खुशियाँ नहीं। अफरीन ये कहते हुए वाशरूम चली गई और वापस आई तो अज़लान ने इसको तैयार होते देखा। कहीं जा रही हो? अज़लान ने इसको देखते हुए इससे सवाल किया। हाँ, अपने घर जा रही हूँ, वलीमा है आज भाई का, वहाँ स्टे करूँगी मैं आज।
आफरीन आईने में खुद को देखती हुई बोली। लहजे में गुस्सा साफ था। स्टे नहीं करोगी तुम, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही मुझे। अजलान ने इसको हैरानगी से देखते हुए कहा। मैं करूँगी स्टे, और ख़बरदार जो अब तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो। आफरीन अपने हाथ पर लगे ज़ख़म पर पट्टी करते बोली। मैं कर देता हूँ। अजलान इसके पास बैठता हुआ बोला। कोई ज़रूरत नहीं, ये ज़ख़म भी तुम्हारे लगाए हुए हैं, तुम्हें बस यही सब तो करना आता है अजलान। आफरीन ने इसका बढ़ता हुआ हाथ झटक कर कहा। ज़ख़म मैंने दिया तो इस पर मरहम लगाना भी मैं जानता हूँ। अजलान ने संजीदगी से इसका हाथ मजबूती से पकड़ पट्टी करने लगा। पट्टी करने के बाद आफरीन उठ बैठी और अपना पर्स उठाने लगी। स्टे नहीं करो, रात में लौट आना प्लीज़। अजलान ने इसे इल्तिजा की। तुम मुझे अब ना ही रोको तो बेहतर है। आफरीन ये कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। अजलान गहरा सांस खारिज करता हुआ वाशरूम में चला गया। उज़्मा और आफरीन नाश्ता कर रही थी जब अजलान ने इनको दिखाई दिया। खाला मैं चलती हूँ। आफरीन इसको देखते हुए उठी। किसके साथ जाओगी? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें भी ड्रॉप करता जाऊँगा। अजलान घड़ी में टाइम देखता हुआ बोला। नहीं, बस में ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी। आफरीन पर्स अपने कंधे से लटकाए बोली और बाहर निकल गई। अजलान भी इसके पीछे चल दिया। उज़्मा समझ गई थी कि कल रात कुछ हुआ ज़रूर है जो वह दोनों बताना नहीं चाह रहे थे। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें और अब ज़्यादा ज़िद मत करना। अजलान आफरीन के आगे खड़ा होता हुआ बोला। आफरीन बिना कुछ कहे इसको घूरते हुए इसकी गाड़ी में बैठ गई। वो आज अजलान से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते थे। गाड़ी का सफ़र खामोशी में गुजरा। दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई थी। आफरीन घर आई और अजलान वहीं से चला गया। वो सबसे मिलकर अपने रूम में चली गई। मिलते वक्त इसके चेहरे पर कोई खुशी का आसार किसी को नहीं दिखा। फ़ैज़ान और ज़रमीना बेगम को पता था कि वो नाराज़ है। फ़ैज़ान को तो नदामत से सर ही झुक गया। कमरे में आए तो इस कमरे के साथ की कई जुड़ी यादें भी इसको याद आ गई। बचपन के रंगीन दिन, हफ्सा और इसका यहाँ घंटों बैठना, बातें करना, दादों से कहानियाँ सुनना, गज़ल और फ़ैज़ान को बचपन में रात को अपने साथ सुलाना। पर अब ये सारी यादें सिर्फ यादें रह गई थीं। इसको लग रहा था कि कोई इसका अपना नहीं है, सब ने इसके साथ गलत किया है। वो खाली खाली नज़रों से कमरे की हर चीज़ को देखती हुई खिड़की की तरफ खड़ी हो गई जहाँ से लॉन दिखाई दे रहा था, और इस लॉन में इसको छोटे से फ़हीम, दानियाल, हफ्सा और ख़ुद का बचपन खेलता हुआ दिखाई दिया। कितने सुहाने थे वो दिन जिनको वो बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। इसने अपनी हंसती हुई ज़िंदगी में ऐसा सोचा न था। वो यूं अपनों की बेरुखियाँ भी देखेगी। वो सबको पराया समझने लगी थी। इसने कर्ब से आंखें मींच लीं, पर ज़िंदगी के इन उतार चढ़ाव ने इसको अंदर से बहुत मजबूत बना दिया था। इन मुश्किलात ने इसको कई तूफ़ानों का सामना करने की हिम्मत दे दी थी। आफरीन छत पर तैयार खड़ी, पैरों तक आता नेवी ब्लू फ्रॉक पहने नज़रों से नीचे देख रही थी जहाँ वलीमे की गहमा गहमे में सब उधर उधर दौड़ रहे थे। फ़हीम इसको ढूंढता हुआ छत पर आया और इसको यूं उदास देखता इसके साथ खड़ा हुआ। यहाँ अकेले ऐसे क्यों खड़ी हो? ऐसे ही बस अकेलापन अच्छा लगने लगा है, किसी के आने की उम्मीद ही नहीं रहती। आफरीन मुस्कुराते हुए बोली और मुस्कुराहट में दर्द साफ नुमाया था। अजलान से पहले ही तो मिलती रही थी, तो दानियाल से शादी क्यों कर रही थी? फ़हीम ने आकर सवाल पूछ लिया जो कई दिनों से इसके दिमाग में चल रहा था। आफरीन हैरान होती इसको देखने लगी। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? वो हैरानगी से बोली। अफ़ी मैं जानता हूँ कि तुम जब यूनिवर्सिटी में थे तभी अजलान से मिलती रही थी। तुम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में भी रहे थे, और तो और उस रात तुमने अजलान की ही जैकेट पहनी हुई थी, मतलब उस रात भी तुम दोनों मिले थे। फिर तुमने निकाह के लिए हामी भर ली इससे। अगर सीधा निकाह तुम्हें अजलान से ही करना था तो पहले बता देते, दानियाल को बीच में क्यों फंसाया हुआ था? फ़हीम ने सारी कड़ियाँ मिलाकर इसको अपनी बनाई कहानी सुना डाली। आफरीन ये सुनते ही सकते में चली गई। आफरीन खामोशी से खड़ी रही, इसको घूरने लगी जो ना जाने क्या क्या समझ बैठा था। भाई मुझे सब पता चल गया है, खैर छोड़ो, जो लिखा हुआ था वो तो हो गया। वैसे भी इस दानियाल से अजलान कहीं ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। और ये बताओ अजलान के साथ खुश हो? आफरीन कुछ बोलने वाली थी तो फ़हीम बीच में बोल पड़ा। नफ़रत है मुझे उससे। आपको पता है कि दानियाल का कत्ल भी उसी ने किया था। आफरीन लहजे में नफ़रत समोए बोली। तुम्हें किसने कहा दानियाल का कत्ल अजलान ने किया? फ़हीम हैरत से इसको देखता हुआ बोला। इन दोनों की बात हुई थी शादी वाले दिन, और उसके बाद अजलान ने ही इसको बाहर बुलाया था। उसके बाद दानियाल का कत्ल। आफरीन तुम पागल तो नहीं होगी हो? तुम अजलान को गलत समझ रही हो। उस दिन क्या हुआ था तुम्हें नहीं पता? फ़हीम को लगा अजलान इसको बता चुका होगा, पर ऐसा नहीं था, तो वो हैरान था। क्या हुआ था उस दिन? आफरीन ने सच सुनना चाहा। आफरीन की शादी वाले दिन। फ़हीम की जेब में दानियाल का मोबाइल बजने लगा, जो कि दानियाल ने ही इसको रखने को दिया था। दानियाल की ऑफिस से कॉल थी तो फ़हीम ने दानियाल को ढूंढने की कोशिश की। दानियाल इसको आगे जाता हुआ दिखाई दिया। फ़हीम इसके पीछे चला गया। वो दानियाल को आवाज़ें दे रहा था, पर गानों और लोगों के शोर की वजह से दानियाल तक आवाज़ पहुंच नहीं रही थी। दानियाल अब बाहर की तरफ गया तो पीछे के रास्ते की तरफ मुड़ा। फ़हीम ने पहले तो इसको हैरत से देखा, पर जैसे इसकी नज़र दानियाल के चलते हुए अजलान पर पड़ी, वो भी इनके पीछे चल दिया। वो इसको पहचान चुका था कि ये वही समर खान है।
وہ کچھ سوچتا ہوا ان کے پیچھے گیا اور پیچھے کی سائڈ سے بھی تھوڑا دور وہ دونوں ایک جگہ پر رکے جہاں صرف خالی ریت اور سنسانیت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کوئی ایک آدمی نہ تھا وہاں، صرف دیگیں، لکڑیاں اور کچھ سارا سامان پڑا ہوا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ یہاں بھی آ گئے تم؟ دانیال اذلان کا گریبان پکڑتا ہوا بولا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آفرین کو دھوکہ دے رہے ہو تم، اپنے ناٹکوں پر اب فل سٹاپ لگا دو تم۔ اذلان دانیال کو خود سے دور کرتا ہوا دھکا دیتا ہوا بولا۔ کیسا دھوکہ دیا میں نے؟ دانیال جبڑے بیچے بولا۔ کون ہے تانیہ جو تمہیں اپنا شوہر کہتی ہے؟ اذلان اس کی شیروانی کا کالر سے پکڑتا اس کو سامنے کرتا بولا۔ فہیم وہاں پہنچا تو ان دونوں کی بحث سننے لگا۔ بکواس مت کر، دانیال اذلان پر جھپٹ پڑا اور دونوں کے بیچ مکہ ماری شروع ہو گئی۔ فہیم ان دونوں کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ دانیال ہوش میں تو ہو؟ وہاں تمہاری شادی ہے اور تم یہاں جھگڑے کرنے بیٹھے ہو؟ فہیم اس کو کندھوں سے جھنجھوڑ کر بول رہا تھا پر وہ اذلان کو غصے سے دیکھے جا رہا تھا۔ دانیال کے ہونٹوں کے کونے سے خون نکل رہا تھا، دونوں کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں، دونوں ایک دوسرے کو بھوکے شیروں کی طرح دیکھ رہے تھے۔ یہ لائق ہی نہیں اس سے شادی کرنے کے لیے۔ اذلان اس کو منہ پہ مکہ مارتا بولا۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ دانیال اس کی طرف بڑھا تو فہیم نے اس کو پکڑ لیا اور دھکا دیتا ہوا چلایا۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ ایسے لڑنے سے حل نہیں نکلے گا، جو بات ہم آرام سے بھی ہو سکتی ہے تم دونوں میں۔ تم اپنی بہن کی شادی کروا رہے ہو اس سے، اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے تمہیں؟ جو پہلے ہی کسی کا شوہر بنا پھر رہا ہے۔ اذلان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ دانیال نے چلا کر کہا، بکواس کر رہا ہے یہ، اس کی بات مت سنو تم۔ اچھا میں بکواس کر رہا ہوں، ابھی ملاؤں گا تانیہ کو فون، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اذلان دانیال کو دیکھتا ہوا بولا۔ دانیال یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فہیم نے دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس ایک مجبوری تھی کہ خواہ مخواہ بڑھا چڑھا کر بات بتا رہا ہے۔ میں بڑھا چڑھا کر بتا رہا ہوں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پہلے اسے نکاح کیا اور جب دل بھر گیا تو نے اس کو پہچانے سے منع کر دیا؟ اذلان کے یہ کہتے ہی دانیال نے اپنی جیب سے پستول نکال کر اس پر تانی۔ آج تیری خیر نہیں ہے، بہت برداشت کر لیا تجھے، دانیال ٹریگر چڑھاتا ہوا بولا۔ اذلان بے خوف اسی کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نمایاں نہیں ہوا۔ فہیم نے حیرت سے دانیال کو دیکھا اور اسے پستول چھیننی چاہیے۔ دانیال بھی جیسے تیسے پستول اذلان کے سینے تک لے آیا اور اذلان بھی پستول پکڑ کر خود کے سینے سے ہٹانے لگا۔ تینوں کے ہاتھوں میں ایک ہی پستول کو رکا ہوا تھا، لیکن دانیال پر جیسے بھوت سوار ہو چکا تھا۔ فہیم چلا چلا کر اس کو پستول نیچے کرنے کا کہہ رہا تھا، دانیال کو تو جیسے اس کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی، اور اسی چھٹا چپٹی میں پستول کی گولی دانیال کے سینے پر چل گئی۔ دانیال سینے پر ہاتھ رکھ کر گرتا چلا گیا اور اذلان اور فہیم آنکھیں پھاڑے اسی کو دیکھے جا رہے تھے۔ اندر حال سے شور مچنے کی آواز آ رہی تھی، بھاگ جو یہاں سے، فہیم اذلان کو دھکا دیتا ہوا بولا۔ لیکن میں کیوں؟ میں نے کہا نا بھاگ جاؤ ابھی یہاں سے، اس راستے سے شارٹ کٹ لے لو پر ابھی جاؤ یہاں سے۔ فہیم اس کو زبردستی بھیجتا ہوا ایمبولینس کو فون کرنے چلا گیا۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر وہ رکا تو بیکار میں ہی پھنس جائے گا۔ تب تک لوگ دانیال کی ڈیڈ باڈی اس سنسان راستے سے ہٹا کر میرج ہال کے ایک بھی دروازے تک لے آئے جہاں عورتوں کا رونا پیٹنا شروع ہو چکا تھا۔ یہ ہوا تھا اس دن جس میں اذلان کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو صرف تمہاری اور اس لڑکی کی تانیہ کی زندگی کو برباد ہونے سے بچانے آیا تھا۔ آفرین فہیم کے منہ سے سارا قصہ سن کر کئی سارے احساسات میں گر گئی، ندامت، خوف، تکلیف، حیرانگی، شرمندگی۔ وہ آنکھوں سے آنسو بہاتی گئی، اس کا دل جیسے ویرانیوں میں ڈوب چکا تھا۔ اور وہ لڑکی، اس کا قصہ کیا ہے؟ دانیال نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے اس کے بارے میں؟ آفرین بمشکل اٹکی آواز میں بول پائی۔ وہ لڑکی اذلان کی سیکرٹری ہے تانیہ، 6 مہینے سے ہمارے آفس میں کام کرتی رہی ہے، جس سے تم ولیمے میں ملی تھی۔ اسی سے دانیال نے نکاح کیا تھا، دونوں کے ساتھ بزنس مینجمنٹ پڑی تھی۔ اسی دوران تانیہ نے اس سے اپنی پسند کا اظہار کیا۔ پہلے دانیال نے بہت نپٹانا چاہا پر پھر وہ مان ہی گیا۔ دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، دانیال نے بھی اپنی طرف سے انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی کے بعد تانیہ کو ہماری کمپنی میں جاب مل گئی اور دانیال نے اس کو تمہارے ساتھ منگنی کے بعد اگنور کرنا چاہا پر نہیں کر پایا۔ دانیال نے اس کو بہت ہلکا لیا ہوا تھا، یا یوں کہو کہنا ٹھیک ہوگا کہ بس اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا، پر تانیہ اس کے لیے بہت سنجیدہ تھی۔ وہ تو دانیال سے بہت محبت کرتی تھی، بلکہ ابھی بھی کرتی ہے۔ وہ تو دانیال کو اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی، اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھی۔ پر جب تمہاری اس سے منگنی کے بارے میں سنا تو وہ ہر حال میں اسے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ دانیال نے منع کیا تو تانیہ نے اس کو کہا کہ اگر دانیال نے نکاح نہیں کیا تو وہ اپنی اور اس کی ملاقاتوں کے سارے قصے اور تصویریں تمہیں دکھا دے گی۔ پر دانیال تمہیں کھونے کو تیار نہیں تھا۔ دانیال بہت مشکلوں سے نکاح پر مان ہی گیا اور اس شرط پر کہ اس نکاح کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ ایسے ان دونوں نے نکاح کر لیا اور اس کو کہتی رہی کہ منگنی توڑ دے تمہارے ساتھ، پر دانیال نے اس کو ہر بار یہی کہا کہ دونوں خاندانوں کا فیصلہ ہے، منع کیا تو مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس کو آسرا دیتا رہا کہ وقت دیکھتے ہی بات کرے گا گھر میں۔ دانیال نے مجبوراً نکاح کیا تھا پر بار بار اس کے پاس جاتا رہا، اس سے تعلق بھی بنا ڈالا، اور جب تانیہ سے دل بھر چکا تو اس کو پہچاننے سے بھی انکار کیا گیا۔
اس کو چھوڑ چلا گیا یہ کہہ کر کہ وہ بدکار فیملی سے ہیں، فیملی سے چوری چھپے نکاح کر سکتی ہے تو اس سے بھی چوری چھپے بہت کچھ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ملنا جلنا بند کر دیا، فون نہیں اٹھایا کرتا تھا اس کا۔ اور چلو مان بھی لو کہ دانیال کا تم سے دل تھا، پر تمہیں پانے کے لیے جو قدم اس نے اٹھایا تھا وہ بہت غلط تھا۔ انفیکٹ مجھے یہ سب پتہ ہوتا تو میں تمہارا نکاح اس سے نہیں ہونے دیتا۔ اور ٹھیک ہے، لڑکی سے اپنا اور تمہارا رشتہ بچانے کے لیے نکاح ہی کیا ہی تب تو روز روز اس کے پاس جانے کی کیا تک بنتی تھی؟ خواہ مخواہ اس لڑکی کی زندگی برباد کی اپنا پابند بنا دیا۔ وہ لڑکی اذلان کے کافی کلوز تھی تو اذلان کو ہی یہ سب معلوم تھا، اور وہ لڑکی تو اب دانیال کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، جس کو دانیال نے یہ کہہ کر جھٹلا دیا کہ کیسے یقین کرو کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ فہیم نے گہری سانس لی اور افرین کو دیکھا جس کی آنکھیں مسلسل رونے سے لال ہوتی جا رہی تھی۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنا رونا ضبط کیے ہوئے تھی۔ اس کے دل پر کیا گزری تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ دانیال ایسا نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا بھائی، وہ مجھے ایک بات بتا تو دیتا اس لڑکے کے بارے میں سب ٹھیک کر دیتی۔ افرین نے روتے ہوئے کہا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ بھائی میں خواہ مخواہ اذلان کو سزا دیتی رہی جبکہ اس کی تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، میں نے کبھی اس کی بات نہیں سننا چاہی، اس نے مجھے بتانے کی بھی کوشش کی، وہ تو بس میرا اچھا چاہتا تھا۔ افرین اب روتے ہوئے ہچکیاں لے رہی تھی۔ فہیم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھے اور اس سے تسلی دی۔ افرین ہمت سے کام لو، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تم دانیال سے نکاح میں نہیں بندھی، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ ابھی تو کئی راستوں پر کھلنے باقی ہیں جو تمہیں ہمت کر کے سننے ہوں گے۔ فہیم جانتا تھا کہ ابھی اس کے کئی سارے امتحانات باقی ہیں، اس لیے اس کو ہمت دیتے ہوئے بولا۔ فیضان کی حقیقت تو ابھی کھلنا باقی تھی۔ اور کون سے راز بھائی؟ افرین روتے ہوئے بولی۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ اذلان سے ہی تمہیں پتہ چلے، مجھ میں بتانے کی ہمت نہیں ہے۔ فہیم یہ کہتا ہوا نیچے چلا گیا اور افرین بھی روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور سیدھا واش روم میں گھس گئی۔ وہ روتے روتے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے جا رہی تھی اور باہر نکل کر بیڈ پر بیٹھے ہوئے روتے جا رہی تھی۔ آنسو چھلک کر اس کی کونی سے جھالر پر ٹپکنے لگے۔ یا اللہ مجھے معاف کر، میں نے تمہارے فیصلے پر خوش ہونے کے بجائے ناشکری کی، مجھے معاف کر دے میرے مولا۔ دادو صحیح کہتی ہیں کہ قدرت کے فیصلے ہماری چاہتوں سے کئی زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں، میں نے ہی سمجھنے میں دیر کر دی۔ افرین کے دل میں ڈر ابھی بھی تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ دانیال سے شادی ہو جاتی تو وہ خود سے کے ساتھ باقی 2 اور زندگیاں بھی برباد کر دیتی۔ یہ خیال ہی اس کے دل کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یا اللہ دانیال کو معاف کر دینا، اور میں نے دانیال کو معاف کر دیا ہے، اور جب بندے معاف کر دے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے نا۔ میں دانیال کو کوئی بد دعا نہیں دینا چاہتی، بس میں تو اللہ تیرا شکر کر رہی ہوں کہ تو نے مجھے اچھے سے نوازا۔ یا اللہ دانیال کو معاف کر دینا، اس کے گناہوں کو معاف فرمانا۔ افرین روتے ہوئے دانیال کی معافی بھی مانگنے لگی۔ کچھ بھی ہو وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے کلوز تھے، بہت اچھے دوست رہے ہیں۔ افرین کے دل میں دانیال کی دوستی کا مقام وہی تھا۔ وہ دانیال کی مغفرت کی دعا کرتی، سر اپنے گھٹنوں میں گرا کے رونے لگی۔ زرمینہ بیگم آئی تو افرین کو اس طرح دیکھتے ہوئے بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ دادو آپ نے صحیح کہا تھا، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ افرین رونے کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا بچی، رو کیوں رہی ہو؟ زرمینہ بیگم اس کی آنسو صاف کرتی ہوئی فکر مندی سے بولی۔ بس دادو اللہ کا شکر ادا کرتی رہی جن نعمتوں سے اس نے مجھے نوازا ہے۔ افرین نے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکراتے کہا۔ زرمینہ بیگم بھی مسکرا دی۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے افرین، ایسے تیار ہو کر آؤ گی اپنے بھائی کے ولیمے میں؟ چل جلدی سے تیار ہو جا، مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں۔ زرمینہ بیگم اس کا آنسو سے تر چہرہ صاف کرتی ہوئی بولی۔ افرین نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور تیار ہونے لگی۔ وہ تیار ہوئی تو اپنی پرس سے پرفیوم ڈھونڈنے لگی۔ جب اس کے ہاتھ اذلان کا رومال لگا جو کہ اس نے کل رات اس کے ہاتھ پر باندھا تھا، وہ رومال کو اپنی انگلیوں سے چھوتی اس کا لمس محسوس کرنے لگی۔ افرین کے دماغ میں کل رات والا منظر گھوما تو چہرے پر کھپکی آئی اور رومال وہیں پر پرس میں پھینکتے ہوئے خود پر پرفیوم چھڑک کر دوپٹہ گلے میں پہنے باہر نکل گئی۔ افرین لان میں آئی تو اس کو کئی سارے مہمان دکھائی دیے۔ اس نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھا تو اذلان اس کو کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ حفصہ کے کمرے میں چلی گئی جہاں حفصہ ہلکے گلابی رنگ کے چولی شرارے میں مبلوس بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ افرین دیکھو ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ حفصہ نے افرین کو دیکھتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا تو رخ پلٹ کر اس سے مشورہ مانگا۔ ہاں ایفی بہت پیاری لگ رہی ہو، فہیم بھائی کے پیار کا رنگ خوب چڑھا ہے تم پہ۔ افرین اس کو شانوں سے تھامتے ہوئے بولی۔ اللہ اللہ پھر شرم کرو، شادی کے بعد بھی نہیں سدھری تو؟ حفصہ نے پھر سے آئینے کی طرف رخ کیا اور خود کو دیکھنے لگی۔ وہ گلاسز اٹھانے لگی تو ان گلاسز کا پیچھا چھوڑو، آج اس فہیم بھائی کی سوتن کو یہیں رکھ دو تم۔ افرین نے اس کو گلاسز اٹھاتے ہوئے دیکھا تو بول پڑی۔ تم سب لوگوں کو پتہ نہیں میرے گلاسز سے کیا مسئلہ ہے؟ حفصہ افرین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ افرین بس مسکرا دی۔ افی ایک بات پوچھوں؟ حفصہ افرین کے ساتھ صوفے پر بیٹھی فکر مندی سے بولی۔ افرین نے سر اس بات میں لایا۔ تم آج جب سے آئی ہو خاموش لگ رہی ہو، اذلان بھائی اور تمہاری ابھی تک نہیں بنی کیا؟ حفصہ میں خاموش اس لیے ہوں کہ اب میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں رہا۔
جو بولتی ہوں جو سوچتی ہوں اس کا الٹا ہی ہو جاتا ہے، اور رہی بات اذلان کی تو مجھے پتہ نہیں یہ رشتہ کیسے چلے گا۔ آفرین زخمی مسکراہٹ چہرے پر لائے ہوئے بولی، اور اذلان والی بات پر اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ ان کا رشتہ کس راستے پر ان کو لے چلا تھا اس کو سمجھ نہیں آیا۔ افی اذلان بھائی کو دل سے اپنا لو، وہ اتنے برے نہیں ہیں جتنا تم دونوں ان کو سمجھ بیٹھے تھے۔ پہلے میں ہی تم سے خفا تھی نا کہ ان سے نکاح کیوں، اب میں ہی بول رہی ہوں ان کو اپنا کر دیکھو۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، ان کے جانے سے کسی کی زندگی رک تو نہیں جاتی نا۔ حفصہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے مسکرا کر بولی، حفصہ میں نے جن کو دل سے اپنایا ہے انہوں نے ہی میرے ساتھ برا کیا۔ مجھے نہ لگتا ہے میری قسمت میں یہ محبت ہے ہی نہیں، اور پھر سے اس محبت کے راستوں سے نہیں گزرنا چاہتی، نہ ہی اب کسی سے دل کا رشتہ بنانا چاہتی ہوں۔ آفرین کے پچھلے دنوں سے جو ہوتا آ رہا تھا آفرین وہ سب یاد کرتے بولی، پہلے فضان اور باقی گھر والوں کی زبردستی نکاح پر کسی سے نکاح کرنا، پھر دانیال کا اس کو چھوڑنا اور اس کا دیا ہوا دھوکہ۔ آفرین کو لگا وہ شاید ہی اب کسی کو اپنے دل میں جگہ دے سکے، لیکن محبت تو کرنے کا نام نہیں ہونے کا نام ہے۔ آفرین ایسا کیوں کہہ رہی ہو، بس خود کو ایک موقع تو دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی موقع تو میں خود کو نہیں دینا چاہتی نا حفیظ، اور خیر تو میرا چھوڑو، اپنا بتاؤ جلاد کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے۔ آفرین اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولی، اور اپنی بات نپٹانا چاہیے، جیسی بھی ہو گزارنی تو جلاد کے ساتھ ہی ہے، اور ویسے اتنے برے بھی نہیں ہیں وہ۔ حفصہ سر جھکائے بولی، اوہو برے نہیں تو کیا ہیں؟ آفرین اس کو چھیڑتے ہوئے بولی، نہیں پتہ۔ حفصہ اٹھ کھڑی ہوئی اور منہ دوسری طرف کر دیا، وہ بول کر پچھتائی، بڑی شرما رہی ہو خیر؟ آفرین اس کے پاس جا کر بولی، نہیں میں کیوں شرماؤں، پاگل ہوں کیا؟ حفصہ اس کو گھورتے ہوئے بولی، اچھا بھابھی جی ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ بریسلٹ فہیم بھائی نے منہ دکھائی میں دیا کیا؟ آفرین اس کے ہاتھ میں پہنے بریسلٹ کو دیکھتے بولی، نہیں یہ تو منگنی میں دیا تھا۔ منہ حفصہ جو کہ روانی سے بول رہی تھی آفرین کے مسلسل گھورنے سے بات ادھوری چھوڑ دی اور زبان تانتا تلے دبائی، کیا کہا تم نے منگنی پر؟ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ کیسی دوست ہو، بھاڑ میں جاؤ۔ آفرین خفا ہوتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یار سوری نا، ناراض مت ہو جانا، اب وہ شرم آ رہی تھی نا تمہیں بتانے میں، پھر تم مجھے پھر سے تنگ کرنا شروع ہو جاتی۔ حفصہ آفرین کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ پکڑتے مسکرانے لگی، شرما رہی تھی آئی بڑی۔ آفرین اس کی نقل اتارتے بولی، سوری نا آفی، چل کوئی نہیں، معاف کیا، کیا یاد رکھے گی؟ آفرین مسکراتے ہوئے بولی، اور ایک بات تجھے بتانی تھی، وہ یونیورسٹی کے دنوں میں اذلان بھائی نے مجھ سے نمبر مانگا تھا، اور حفصہ نے اس دن والا قصہ بھی آفرین کو سنا ڈالا۔ اچھا مطلب اس کو تم نے نمبر دیا تھا؟ آفرین اس کو گھورتے ہوئے بولی، ہاں سوری، مجھے تب ڈر لگ رہا تھا اس لیے۔ چھوڑو اب اس کی وجہ سے سوری کر رہی ہو، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ بھابھی جی چلے نیچے، مہمان آ گئے ہیں، آپ کو ہی بلانے لائی تھی۔ آفرین مسکراتے ہوئے بولی، حفصہ کو شانوں سے پکڑتی باہر لے جانے لگی۔ آفرین حفصہ اور فہیم کے ساتھ صوفہ پر بیٹھے تلاشتی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جب اس کی نظر اذلان پر پڑی۔ وہ عظمیٰ سے تو مل چکی تھی، پر اذلان اس کو اب نظر آیا تھا۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، بالوں کو پف سٹائل دیے، ہاتھ میں سلور کلر کی گھڑی، چہرے پر سنجیدگی لیے، 2-3 مردوں سے باتوں میں محو تھا۔ کمال کی کشش دکھی تھی آج آفرین کو اذلان میں، وہ اپنی نظر اس پر سے ہٹا نہیں پائی۔ اذلان نے مسلسل خود پر آفرین کی نظر محسوس کی تو چہرہ موڑے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آدھے بالوں کو کیچر میں قید کیے، نیوی بلو فراک پہنے، ہلکے سے میک اپ میں کوئی پری دکھ رہی تھی، اور وہ پری اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان کو اچھا لگا کہ آج اس نے ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہیں اور بالوں کو کھلا نہیں چھوڑا۔ اذلان نے ایک نظر اس کو دیکھ کر منہ موڑے گیا اور واپس سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ آفرین ابھی تک کسی کو دیکھ رہی تھی، جب حفصہ اس کو بہت دیر سے نوٹ کر رہی تھی تو آخر بول پڑی، آفرین اتنا مت دیکھا اذلان بھائی کو، یہ کیا سوچیں گے؟ آفرین حفصہ کی بات سن کر ہوش میں آئی اور سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ اذلان اپنے آفس کے لوگوں سے فارغ ہوا تو اسٹیج پر دیکھا جہاں آفرین اب موجود نہیں تھی۔ کیا ہوا اذلان، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ہر طرف پاگلوں کی طرح دیکھ رہا تھا جب غزل نے اس سے پوچھا۔ ہاں آفرین کہاں ہے وہ؟ اذلان ہچکچاتے ہوئے بولا، چوری جو پکڑی گئی تھی۔ غزل پہلے اس باولے پر مسکرائی، پھر بولی، ایسے سب کے سامنے پاگلوں کی طرح ڈھونڈو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور آفرین تو شاید میں نے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا اس کو۔ اذلان غزل کی بات سن کر سر ندامت سے کھجاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ غزل بھی مسکرا دی۔ اذلان اندر آیا تو آفرین اس کو لانچ میں دیکھی، جو کہ اسٹول پر چڑھے ایڑیاں اوپر کیے اوپر کے دراز سے کچھ سامان نکال رہی تھی۔ اس کی اذلان کی طرف پشت تھی تو اس کو دیکھ نہ سکی۔ اذلان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ آفرین کا بیلنس بگڑا، وہ گرنے لگی اور اپنی آنکھیں میچ گئی۔ کسی سہارے نے اس کو تھام لیا، وہ آنکھیں میچے اذلان کے گردن کے گرد باہیں باندھے اس کی باہوں میں گری ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول لو، تمہیں سنبھالنے والا بھی موجود ہے، گرنے نہیں دوں گا۔ آفرین نے اذلان کی آواز سن کر یکدم آنکھیں کھولی
اور ان बुरी आंखों में देखा जो इसकी आंखें पड़ रही थीं। अफरीन आंखें खोले बस अजलान को देखे जा रही थी तो अजलान मुस्कुरा दिया। अफरीन को होश आते ही इसने अपनी बाहों की गिरफ्त अजलान के गर्दन से ढीली की। उतारो मुझे। अजलान ने इसको उतारा तो इतनी देर में ही लाइट चलेगी। पूरे लॉन्च में अंधेरा छा गया। अफरीन ने डर कर अजलान के कॉलर को थाम लिया। अजलान यही हो तुम? वो इसके कॉलर पकड़े बोली। नहीं, मैं चला गया हूँ। कॉलर तुमने किसी जिन्न की पकड़ी हुई है। अजलान इसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराते हुए बोला। मजाक मत करो और जाना नहीं तुम कहीं भी। मुझे अंधेरे से डर लगता है। अफरीन इसके कॉलर को और मजबूती से थामते हुए बोली। अजलान मौका देखते ही इसके और करीब आया। अफरीन इसके सीने पर हाथ रखते इसको हटाने की कोशिश करने लगी। मौके का फ़ायदा मत उठाओ बदतमीज़ इंसान। मौका होता ही फ़ायदा उठाने के लिए है। अजलान ने इसका हाथ अपने सीने से हटाकर अपने हाथ में पकड़ लिया। अजलान छोड़ो, मुझे कोई आ जाएगा। अफरीन बुरी तरह इसमें फंस चुकी थी। ये कोई होता कौन है आने वाला, और आने तो जिसको आना है। ग्रीन कार्ड तो मिला हुआ है अब हमें। अजलान अफरीन के कान में सरगोशी करता हुआ बोला। अजलान उतर आए ना आखिर अपनी बदतमीज़ी पर तुम। अफरीन उकता कर बोली। उफ़, अब बिजली वालों को क्या मौत पड़ी है जो इस वक्त अजाब में डाल दिया है। फैज़ान की आवाज़ दोनों की स्माइतों से टकराई। वो मोबाइल की टार्च जलाता हुआ अंदर बढ़ रहा था। अजलान, अब्बू आए हैं, छोड़ो। अफरीन ने फैज़ान के आने से भी अजलान को इसी पोजीशन में खड़े देखा तो दांत पीसती हुई बोली। फैज़ान के अंधेरे में खड़े दो वजूदों पर पड़ी तो इसने टार्च इन पर लगाई, जिससे अफरीन शर्म से लाल पड़ गई और वो नज़रें झुका गई और कोशिश करने लगी खुद को अजलान से दूर करने की। अलबत्ता अजलान मुंह मोड़े फैज़ान को मुस्कुराता हुआ देख रहा था। मुस्कुराहट दिल जलाने वाली थी। हेलो ससुर जी, कैसे हैं आप? अजलान ने मुस्कुराते हुए कहा। फैज़ान आंखें झुका गया। गुस्से के रंग फैज़ान के चेहरे पर देखकर अजलान काफ़ी लुत्फ़ अमेज़ हो रहा था और मज़ीद लुत्फ़ उठाना चाहता था। इसकी तो आदत बन चुकी थी फैज़ान को तपाने की। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम में। फैज़ान आंखें झुकाए गुस्से से बोला। ये देखो, शर्म तो आपको करनी चाहिए ससुर जी। मियाँ बीवी का रोमांस चल रहा हो तो ऐसे टार्च इन पर लगाए खड़े नहीं हो जाते। और चलो, अपनी तसल्ली के लिए टार्च लगा ही लिया तो बाद में असल मामला देख के हटा देनी चाहिए ना। अजलान ने इसकी जलती हुई टार्च को देखते हुए कहा, जो अभी तक इन दोनों पर थी। अफरीन ने बस इसके घूरने पर इत्तफाक किया। फैज़ान जल्दी से टार्च हटाता ऊपर की तरफ बढ़ गया। कितने बदलिहाज हो तुम, अब्बू हैं वो मेरे, थोड़ी शर्म ही कर लेते तुम। अफरीन तड़क कर बोली। मेरे ससुर जी भी तो हैं, इनको तपाने में मज़ा आता है मुझे। दुनिया की हर खुशी एक तरफ, ससुर जी को तपाने की खुशी एक तरफ। अजलान मुस्कुराता हुआ बोला और अफरीन का हाथ भी आज़ाद करने लगा। अफरीन ने अंधेरे के बायस इसका हाथ नहीं छोड़ा। लाइट आई तो अफरीन यकदम से हाथ छुड़वा के भागने की कोशिश करने लगी। अजलान ने इसका इरादा भांप कर फिर से इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अजलान, मुझे दर्द हो रहा है। अफरीन के हाथ पर लगा ज़ख़म दुखा तो वह करा कर बोली। अजलान ने हाथ पर लगा ज़ख़म देखा तो हाथ छोड़कर इसके हाथ को देखा तो कल रात का मंजर इसकी आंखों के सामने घूम गया। इसको नदामत हुई। अफरीन, कल के लिए सॉरी। अजलान शर्मिंदा निगाहों से अफरीन को देखता हुआ बोला। अजलान, तुम एक फैशन इंसान हो, तुम्हारे साथ रहने से अब मुझे खौफ आने लगा है। अफरीन नम आंखों से बोले। इसको कल रात वाली बात भूली नहीं थी। कहा ना सॉरी, आइंदा ऐसा करो तो जान ले लेना मेरी। अजलान की आंखों में अब गुस्सा उतर आया। ये सुनकर कि अफरीन को इसके साथ रहने में खौफ आ रहा है। अफरीन ने इसकी ये बात सुनी तो इसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया। इसको अजीब सा एहसास हुआ इसके ऐसा बोलने पर। शायद इसका दिल दुखा। तुम तो हमेशा बस तकलीफ़ ही देते रहते हो। अफरीन शिकवा करते बोली। अब कौन सी तकलीफ़ दी है? अजलान ने उलझ कर इसको देखा। अफरीन इसको चंद सेकंड देखने के बाद अफसोस से सर हिलाती वहाँ से निकल गई और अजलान की इसके पीछे चल दिया। जब अफरीन की कुछ सहेलियों ने इन दोनों को आगे पीछे देखा तो खुसर खुसर करती अफरीन के पास गई। वाह अफरीन, तुम्हारा शौहर तो तुम पे बिल्कुल लट्टू है। कोमल अफरीन को कोहनी मारती शरारत से बोली और वर्षा भी हंस दी। अफरीन ने इन दोनों की बात सुनकर अजलान को देखा। चौधरी महफिल के सामने बना किसी की परवाह किए मशरूब का गिलास पीता इसी को देख रहा था। पागल है थोड़ा सा। अफरीन अजलान को देखती अजीब जावे बनाए बोली। पागल नहीं करो यार, बहुत हैंडसम है कसमें। मैं तो कब से इसी को देखे जा रही हूँ, क्या बंदा है। कोमल अपने दिल पर हाथ रखे शौकपन से बोली। अब इतना भी हैंडसम नहीं है। खैर, अफरीन जल कर बोली। इसको समझ नहीं आया कि इसका गुस्सा किस पर आ रहा है, कोमल का इसकी तारीफ़ करने पर या बिला वजह इसको हैंडसम कहने पर। यार अफरीन हो तुम, इतने हैंडसम शौहर को तुम हैंडसम नहीं मान रहे। काले जोड़े में तो कहर डाल रहा है। उफ़। कोमल अजलान को देखे फिदा होते बोली। लगता है तुम्हारे शौहर पर डाका डालने का सोच रही है ये कोमल। वर्षा हंसते हुए अफरीन से बोली। अफरीन का दिल नहीं चाहा मुस्कुराने का, पर ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। भाड़ में जाओ कोमल। अफरीन इसके शाने पर मुक्का मारते बोले, क्योंकि वो अजलान से नज़र नहीं हटा रही थी। अफरीन इसको होश में लाना चाहती थी जो अजलान में मदहोश थी। अफरीन, मुझे इजाज़त दे दे, बस मैं इससे जाकर बात करूं। कोमल अफरीन को देखते हुए बोली। जाओ बात करो, कुछ भी करो, मुझे क्या। अफरीन ने ज़बरदस्ती लापरवाह बनने की कोशिश की।
کومل اس کو گلے لگاتے وہاں سے نکل گئی اور اب دیکھنا اس کمینی کا ناٹک ذرا تم۔ ورشا افرین کے شانے پر ہاتھ رکھ کے بڑے مزے سے بولی اور افرین کی ذیلی نگاہوں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی، مانو آنکھوں سے وارن کر رہی ہو، کوشش بھی مت کرنا کسی سے بات کرنے کی۔ کومل ایک ادا سے اذلان کے سامنے سے گزری، اپنی رنگ اس کے پیروں میں گرا کر پھر سے اسی کے سامنے آ کر ایکٹنگ کرنے لگی۔ پتہ نہیں میری رنگ کہاں گئی ہے، اتنی قیمتی تھی اللہ۔ اذلان نے ایک نظر اس میک اپ پر لبریز لڑکی کو دیکھا، واپس سے نظریں افرین پر گاڑ دیں۔ وہ افرین اور اس دوست کی نظریں خود پر پا کر الجھ رہا تھا جو کہ ایسے کھڑی سب دیکھ رہی تھی مانو کوئی فلم چل رہی ہو۔ ایکسکیوز می، آپ کے پیروں میں میری رنگ پڑی ہوئی ہے، اٹھا دیں گے؟ کومل کمال کی ایکٹنگ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اذلان سے بولی۔ اذلان نے ایک اچھی طرح نظر اس پر ڈالی۔ میرا خیال نہیں کہ آپ کوئی لنگڑی لونی ہے، آپ یہ رنگ خود بھی اٹھا سکتی ہیں۔ اذلان نے اپنے پیروں کے پاس پڑے رنگ کی طرف اشارہ کیا اور خود 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کومل نے شرمندگی سے افرین والوں کی طرف دیکھا تو وہ ورشا سے اس کو ٹھینگا دکھایا۔ افرین بھی ہلکا سا مسکرائی، وہ دونوں اس کی باتیں نہیں سن پا رہی تھی، پر اذلان کے چہرے پر بیزاری اور کومل کے چہرے پر شرمندگی سب کچھ سمجھا گئی۔ اذلان ان تینوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا کہ پورا ڈرامہ سمجھ گیا کیونکہ یہ سب ہو رہا تھا اور کیوں افرین اور اس کی دوست بڑے مزے سے کھڑی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا آپ کو رنگ اٹھا کے دینی، اٹھا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اذلان نے مسکرا کر کومل سے کہا تو کومل نے یکدم اس کی طرف دیکھا جو رنگ اٹھا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اذلان نے افرین کو دیکھا، پھر سے افرین کی آنکھوں میں غصہ آ گیا۔ پہنا بھی دینا پلیز، کومل اپنا ہاتھ آگے کرتی ہوئی بولی۔ اذلان نے ایک نظر افرین کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کومل کا ہاتھ بنا پکڑے اس کی انگلی میں رنگ ڈالتا بولا، خود پہن لو آگے۔ اس نے بس کومل کے ناخن کے نیچے رنگ لے جا کر کڑے تیوروں سے کومل کو کہا تو کومل نے جھٹ سے رنگ اپنی انگلی میں پہن لی۔ بہت ہینڈسم ہے آپ ویسے، کومل نے موقع پر چوکا مارنا چاہا۔ اچھا، اور آپ کی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی، میک اپ کی اوزون لیئر جو چڑھی ہوئی ہے چہرے پر، اس لیے تعریف کی امید مت رکھنا، اور پہن لینا رنگ، نکلنے والے کرو برائے مہربانی۔ اذلان نے اس کا چوکا لگنے نہیں دیا اور اذلان نے مسکراتے ہوئے اس کو اچھی والی سنا ڈالی۔ دور سے کوئی دیکھتا تو نظر یہی سمجھتا کہ خوش گپے چل رہے ہیں، سو افرین اور ورشا بھی یہی سمجھی۔ افرین کا تو دل چاہا کہ ابھی کے ابھی جا کر اذلان کا گلا دبا دے، وہ لب بیچے اذلان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کومل کے جانے کے بعد اذلان نے افرین کو مسکرا کر دیکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ حد درجے کا بدتمیز ہے، کومل نے بڑبڑایا۔ بڑا ہنس کے بات کر رہے تھے تم دونوں، واہ بھائی۔ کومل کی آدھی ورشا نے کومل کو کہا، یہ بندہ تو بہت خڑوس ہے، ہینڈسم بھی بہت ہے، بس اکڑو ہے کافی زیادہ، کومل نے لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ کہا اور افرین بنا سنے وہاں سے نکل گئی۔ سب جانے لگے تو عظمیٰ نے افرین سے کہا، بیٹا تم چل رہی ہو ہمارے ساتھ؟ نہیں خالہ، میرا آج یہیں رہنے کا ارادہ ہے، شادی کے بعد رکی ہی نہیں ہوں یہاں۔ افرین کے بولنے سے اذلان نے چونک کر اس کو دیکھا۔ آج رکنا ضروری تو نہیں، بے ساختہ اذلان کے لبوں سے نکلا۔ سب نے اذلان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے رک جاؤ، کوئی بات نہیں بیٹا، ماں باپ کی یاد تو آتی ہوگی نا، چلو اذلان، عظمیٰ بات کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ اذلان کو پتہ تھا افرین ناراض ہے کل والی بات پر، اس لیے ایسا کر رہی ہے، تو وہ چپ رہا۔ اذلان عظمیٰ کو چھوڑتا ہوا گھر جانے کی بجائے سمندر کنارے بیٹھتا ہوا مچلتی ہوئی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ آج سارا دن اس نے افرین کے بنا گزارا تھا، اس کے دل کو وہ سکون نہیں مل رہا تھا وہ جو افرین کے ساتھ ہوتے ملتا تھا۔ دل جیسے بے چین تھا اس کا، آج سگریٹ پیتا ہوا افرین کی یادوں میں ہی گم تھا، کل کے کیے کی سزا وہ آج بھگت رہا تھا۔ اس نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا جو اس کو افرین کی یاد دلاتا، پر پھر بھی وہ افرین کو چاند سے زیادہ خوبصورت قرار دے چکا تھا۔ ہاتھ پر کل کے زخم ابھی بھی تھے اور شاید دل پر بھی۔ ادھر افرین کمرے میں بیٹھی ہوئی موبائل کو ہی تک رہی تھی، شاید اذلان کا فون آ جائے۔ وہ نہیں سمجھ پائی کہ کیوں اس کی کال کا ویٹ کر رہی ہے۔ جب بہت دیر انتظار کرنے کے بعد فون نہیں آیا تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی اور چاند کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اس اذلان کو اس چاند میں کیا دکھتا ہے، اس کو اتنا کیوں دیکھتا رہتا ہے۔ افرین بھی چاند میں ہی خود میں وہی خوبی ڈھونڈنے لگی جو کہ اذلان کو چاند کو دیکھنے پر مجبور کرتی تھی، پر اس کو چاند میں چمک کے علاوہ کچھ نہ دکھا۔ فون کے میسج کی رنگ بجی تو ایک امید پیدا ہوئی کہ اذلان کا میسج ہوگا، پر جیسے ہی میسج کھلا وہ اذلان کا نہیں بلکہ کومل کا تھا جس میں وہ اذلان کا نمبر مانگ رہی تھی۔ ایک تو یہ آج اس پر بھی غصہ ہے بہت کہ کیسے دانت نکال کر بات کر رہا تھا اس سے۔ افرین نے خفا ہوتے ہوئے سر جھٹکا۔ افرین پھر سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی جہاں چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کو وہ دن یاد آیا جب اذلان اور وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اذلان اس کو اپنی عشق کی داستان سنائے جا رہا تھا۔ افرین اس کی یادوں میں خفا ہوئی تو خفگی سے کھڑکی بند کر گئی۔ ایک آدمی کی کمی مجھے اتنی کیوں محسوس ہو رہی ہے آخر، وہ خفگی سے بولی اور کمرے میں ٹہلتی ٹہلتی موبائل دیکھنے لگی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تو سامنے اس کو اذلان کا رومال نظر آیا جو اس نے کل رات اس کے ہاتھ میں زخم لگنے پر باندھا تھا۔
اس نے رومال اٹھا کر اپنے ہاتھ میں باندھ دیا جیسے اذلان نے کل اس کے ہاتھ پر باندھا تھا۔ یا اللہ، پھر اس کی یاد! اس نے ایک بار پھر سے خفگی سے رومال اپنے ہاتھ سے چھڑوا کر بیڈ پر پھینکا، وہیں بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ یہ ہمیشہ مجھے اریٹیٹ کیوں کرتا رہتا ہے، جب ساتھ ہو تب بھی، جب دور ہو تب بھی؟ آفرین اپنے دوپٹے کو مروڑتی ہوئی دانت پیستی بولی۔ تمہیں میری دوری میں مجھ سے عشق ہو جائے گا؟ اذلان کی باتیں اس کے کانوں میں گونجی۔ عشق مجھے اذلان سے؟ نہ، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، فضول مت سوچو افی۔ آفرین خود کے دل کو سنبھالنے لگی۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ اف، یہ کومل تو پیچھے ہی پڑ گئی اس کے، آفرین نے خود سے کہتے ہوئے اپنا بازو آنکھوں پر رکھ دیا اور رنگ بجتی بجتی بند ہو گئی۔ ایک بار پھر رنگ بجنے لگی تو آفرین نے غصہ ہوتے ہوئے بنا نام دیکھے کال اٹینڈ کی۔ کیا مسئلہ ہے کومل؟ آفرین چلائی۔ اذلان نے اس کے چلانے سے فون اپنے کان سے تھوڑا دور ہٹایا۔ میرے کانوں کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے کہ تمہارا؟ اذلان کی آواز سنتے ہی آفرین کی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں۔ اس نے فوراً کان سے فون ہٹا کر اسکرین کی طرف دیکھا۔ اذلان کا ہی نمبر تھا۔ آفرین دانتوں تلے زبان دبا گئی۔ اذلان تم ہو؟ آفرین مجھے آنکھیں میچے بولی۔ تو اور کون ہونا چاہیے؟ اور زیادہ نخرہ آ گیا تم میں تو، کال ہی نہیں اٹھا رہی تھی محترمہ۔ ہاں وہ میں بس بیزی تھی میں، آفرین سوچتے سوچتے بولی۔ ایسا کیا کر رہی تھی جو اتنی بیزی ہو گئی تھی تم؟ اذلان ہوا سے اڑتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بولا۔ اب سارا انٹرویو لینے کا ارادہ ہے تمہارا؟ آفرین دھیمے لہجے میں بولتی ہوئی کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ نہیں خیر، انٹرویو تو لینے کا ارادہ نہیں ہے، یہ بتاؤ مس کر رہی ہو مجھے؟ اذلان پتھر پر بیٹھتا ہوا لہروں کی طرف دیکھتا بولا۔ میں مس کیوں کرنے لگی بولا تمہیں؟ لہجے میں خفگی ابھر آئی۔ اذلان سے زیادہ خود سے جھوٹ بولے گی وہ؟ روز کی نسبت آج آفرین کا لہجہ اذلان کے ساتھ نرم تھا۔ صحیح ہے بابا، نہ کرو مس، میں تو تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ اذلان سگریٹ اپنے پیر سے مسلتا ہوا بولا۔ آفرین خاموش رہی۔ آ رہا ہوں میں تمہارے گھر ابھی کی ابھی۔ اذلان ارادہ کرتا ہوا اٹھا۔ اس وقت پاگل ہو، گھر میں کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ اور یہ بالکل مت سوچنا کہ میں تمہارے ساتھ اس وقت گھر چلی جاؤں گی، آفرین حیران ہوتی ہوئی روانگی سے بولی۔ گھر والوں کو پتہ چلے گا تب سوچیں گے نا، اور لینے نہیں صرف ملنے آ رہا ہوں تم سے، مجھے اکیلا کر کے گئی ہو، سزا بھی ملنی چاہیے نا۔ اذلان یہ کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور کال کاٹ دی۔ اذلان نہیں اذلان، آفرین بس چلا کر رہ گئی۔ آفرین نے اس کو 3 بار کال کی، جب نہ اٹھائے گی تو وہ پریشان ہوتے بیڈ پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لب کچلتی رہی۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس نے کھڑکی بند کرنے کا سوچا اور جیسے ہی کھڑکی بند کرنے لگی اس کو اذلان نظر آ گیا جو کہ پائپ سے چڑھ رہا تھا۔ آفرین نے گڑبڑاتے ہوئے کھڑکی بند کرنا چاہی، پر افسوس دیر ہو چکی تھی۔ اذلان نے کھڑکی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ آفرین بس اس کو روکتے ہی رہ گئی پر نہ روک نہ سکی۔ تم پاگل تو نہیں ہو اذلان؟ کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ اف، آفرین کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہوئے بولی کہ کہیں کوئی نیچے کھڑا تو نہیں ہے؟ ایک تو اس تمہارے کوئی نے تنگ کر رکھا ہے، اور نہیں دیکھا کسی نے، دیکھ بھی لے گا تو کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اذلان اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بولا۔ وہ پہلا کپل تھا جو شادی ہونے کے بعد بھی چپکے مل رہا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ آفرین اب دروازے کو لاک کرتے ہوئے بولی۔ تمہاری بہت یاد آ رہی تھی تبھی، اور کتنا عجیب لگ رہا ہے نا، شادی بھی ہو چکی ہے اور ہم پھر بھی چھپ کے مل رہے ہیں، اور تم ڈر رہی ہو جیسے لڑکیاں ڈرتی ہیں کہیں پیرنٹس نہ دیکھ لیں۔ میں شوخے لڑکوں کی طرح اباش ہوئے جا رہا ہوں۔ یہ سب بھی بڑے مزے کا ہے، مجھے اب پتہ لگا۔ اذلان اس کے سامنے کھڑا ہو کر مسکرا کر بولا۔ بڑا مزہ دے رہی ہے تمہیں ایسی فیلنگ؟ ہاں کیوں نہ دیں، فرسٹ ایکسپیرینس تھا نا۔ اذلان اور شوخا ہوا۔ کتنی لڑکیوں سے ایسے پائپ پر چڑھ کر ملی ہو، کافی اچھی پریکٹس لگتی ہے تمہاری۔ آفرین پتنگلیاں سکڑتی بولی۔ ابھی تک تو صرف تم سے ہی ملا ہوں۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ پائپ چڑھنے میں تم جتنے ماہر ہو لگتا نہیں ہے کہ صرف مجھ سے ہی۔ آفرین اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی بولی۔ اچھا اب زیادہ مت بولا تم، اور یہ بتاؤ چلی کیوں نہیں میرے ساتھ؟ اذلان اس کو ہاتھ سے کھینچتا ہوا اپنے پاس کرتا بولا اور آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ کل جو ہوا اس کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گی؟ آفرین شکوہ کن آنکھوں سے اس کو دیکھتی ہوئی بولی۔ چلنا تو تم میرے ساتھ ہی ہوگا، اذلان لہجے میں سختی لیے بولا اور اس کی کلائی مروڑ دی۔ اذلان، آفرین درد سے کراہی۔ آخر مجھے کیوں مجبور کرتی ہو یہ سب کرنے پر؟ اذلان ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا غصے سے بولا۔ وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا آفرین سے دوری۔ میں تمہارے ساتھ اب نہیں رہنا چاہتی۔ آفرین اپنا ہاتھ سہلاتی ہوئی نم آنکھوں سے بولی۔ کیا مطلب تمہارا؟ اذلان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا ہوا بولا۔ طلاق دے دو مجھے۔ آفرین نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سخت لہجے میں بولا، اور اذلان جو کہ ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو گیا تھا، اپنا ہاتھ اٹھانے کے لیے اوپر کیا ہی تھا کہ پر رک گیا۔ اس نے خود پر کنٹرول کیا اور آنکھیں نیچے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ آفرین جو کہ اس کے اس عمل پر آنکھیں میچ گئی تھی، اس نے آنکھیں کھول کر اذلان کو دیکھا جس کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اذلان کو ہی دیکھے جا رہی تھی جس کی آنکھوں میں شعلے برستے رہے تھے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔
اذلان اس کے سامنے آ کر اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا، آئندہ ایسی بات دماغ میں بھی لائی نا، پہلے تمہیں گولی ماروں گا پھر خود کو، میں لاؤں گی یہ بات زبان پر بھی اور دماغ میں بھی۔ افرین نے ڈر ہوتے ہوئے بولی، زیادہ بحث مت کرو اب میرے سامنے، کل صبح ہوتے ہی لینے آؤں گا تمہیں، میں زیادہ زبان نہ چلانا ورنہ تم بھی جانتے ہو زبردستی کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ اذلان یہ کہتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا اور اتر کر نیچے چلا گیا۔ افرین ابھی تک وہیں پہ پتھر بنی بیٹھی تھی۔ میں اس کی اور کھینچی چلی جا رہی ہوں، نہیں رہ سکتی میں اس کے ساتھ، میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتی، جب وہ میرے سامنے آتا ہے مجھے یہ رشتہ نہیں رکھنا اس سے کے ساتھ، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ افرین سر ہاتھوں میں گرائے روئے جا رہی تھی، اس کو خود سے خوف آ رہا تھا کہ کہیں وہ اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے، وہ جو نہیں ہونا چاہتی تھی۔ افرین نے روتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بنا کچھ سوچے وہاں سے بھاگ کر کھڑکی کی طرف دوڑی۔ اذلان لان میں اتر چکا تھا اور اب اوپر چہرہ اٹھا کے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں افرین اس کو کھڑکی میں کھڑی نظر آئی۔ افرین جلدی سے کھڑکی کی دوسری طرف چلی گئی۔ اذلان ایک غصے بھری نظر کھڑکی کے پر ڈالتا ہوا چلا گیا۔ افرین نے دوبارہ دیکھا تو وہ چلا گیا تھا۔ افرین نے زور سے کھڑکی بند کی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے احساسات میں الجھی ہوئی جا رہی تھی۔ ایک نیا احساس تھا جو اذلان کے لیے محسوس کیے جا رہی تھی، اس نے جن سے محبت کی تھی ان کو اس نے کھو دیا تھا، اب شاید وہ اذلان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ عشق تو وہ ہے جو محبوب سامنے نہ ہو تو بندہ اضطراب میں مبتلا ہو جائے۔ اذلان کے لفظ افرین کی کانوں میں گونجے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اضطراب میں ہے۔ ہاں وہ اس سے دور رہ کر اضطراب میں تھی۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ افرین نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور بیڈ پر سونے کی کوشش کرنے لگی۔